السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئے سبق کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یاد رہے سورۃ الحشر آیت نمبر 11 کی آج ہم نے تلاوت کرنی ہے، اور گزشتہ کلاس میں ہم نے آیت نمبر 10 کی تلاوت کی تھی۔ تو چلیں اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذین نافقوا، ألم تر، لام کو باریک پڑھنا ہے، حمزہ کی حرکت کو ہلکے سے ادا کرنا ہے، اس کو لمبا نہیں کرنا۔ اگر کوئی اس کو پڑھے گا عالم تو وہ غلط پڑھے گا، اگر کوئی پڑھے گا عالم لام تو بھی غلط پڑھے گا۔ اس کو ہم نے پڑھنا ہے علم، حمزہ زبر لام زبر میم لم، علم۔ علم تر الی الذین، را کو پر پڑھنا ہے، اور تا یہ باریکی سے پڑھا جاتا ہے تو اسے باریکی سے پڑھنا ہے۔ تو جو ہے وہ پر پڑھا جاتا ہے، لیکن تا جو ہے باریکی سے پڑھا جاتا ہے۔ تر الی الذین، لام کے اوپر رکنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کو پڑھے الی الذین تو وہ غلط پڑھے گا۔ الی الذین نافقوا یقولون، موٹا قاف اسے پر پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ واو مدہ ادا کریں گے۔ جب واو ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف کے اوپر پیش ہو تو وہ واو مدہ کہلاتا ہے، اسے کھینچ کے پڑھتے ہیں، جیسا کہ ہم نے الف مدہ کو کھینچ کے پڑھا نافقوا، الف مدہ واو مدہ، لیکن بیچ میں صرف اور صرف پڑی زبر۔ یقولون، یہ بھی واو مدہ ہے، یہ بھی واو مدہ ہے، تو ان دونوں کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ایک کو کھینچتے ہیں، ایک کو شارٹ کر دیتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں یقولون، یہ غلط ہے۔ اسے ہم پڑھیں گے یقولون لإخوانہم الذین۔ اچھا جی، یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا لام کے نیچے بھی زیر ہے اور حمزہ کے نیچے بھی زیر ہے، تو دونوں کو پڑھیں گے۔ بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں لإخوانہم الذین، یہ غلط ہے۔ لإخوانہم الذین، لام زیر لی، حمزہ زیر خواہ، لإخوانہم الذین کفروا، نون کو لمبا نہیں کرنا۔ اگر کوئی پڑھے گا لإخوانہم الذین تو وہ غلط پڑھے گا۔ لإخوانہم الذین کفروا، یہ بھی واو مدہ ہے کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے۔ آج ہم کلاس کے آخر میں واو مدہ، الف مدہ اور یا مدہ کے اوپر کام کریں گے۔ بورڈ پہ ہم انشاءاللہ آپ کو سکھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ من اہل الکتاب، نون ساکن کے بعد جب حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے، یعنی کہ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، حروف ہلکی ان حروف کو کہا جاتا ہے جو حلق سے نکلتے ہیں۔ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس کو نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، جیسا کہ ہم اس کو پڑھ رہے ہیں من اہل الکتاب۔ اچھا جی، تا کھڑی زبر تا، بازر بھی، کتابی، ٹھیک ہے۔ زبر اور کھڑی زبر کا فرق آپ کو واضح ہو جائے، اسی لیے اس لفظ کو میں بار بار پڑھ رہی ہوں، کتابی۔ لئن اخرجتم، اچھا جی، یہاں پہ پھر اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے حمزہ آیا ہوا ہے۔ حروف ہلکی وہ 6 حروف ہیں جو حلق سے نکلتے ہیں، یعنی کہ گلے سے نکلتے ہیں۔ باقی جتنے بھی حروف ہیں وہ منہ سے نکلتے ہیں، کوئی ثنایا علیہ کے ساتھ زبان ٹچ ہوتی ہے تب نکلتے ہیں، کبھی زبان نیچے والے 2 دانتوں سے ٹچ ہوتی ہے تب نکلتے ہیں، لیکن یہ وہ حروف ہیں حروف ہلکی جو گلے سے نکلتے ہیں۔ تو اگر حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد تو وہاں پہ نون ساکن یا تنوین کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، جیسا کہ لئن اخرجتم۔ البتہ جیم پہ کلکلا کرنا مت بھولیے گا۔ 5 وہ حروف جب ان کے اوپر یہ والا ساکن یا جزم آ جائے وہاں پہ جھٹکا ہوتا ہے۔ وہ 5 حروف کون سے ہیں؟ قاف، طا، با، جیم، دال، یہ ہے وہ 5 حروف جو ساکن کی حالت میں جھٹکا پیدا کرتے ہیں، اس جھٹکے کو قلقلہ کہتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے یہاں پہ اخرجتم، رجتم، یہ جھٹکا ہے۔ لنخرجن،
اچھا جی، یہ والا حروف حلقی خا جو ہے یہ حلق کے پہلے حصے سے نکلتا ہے، اسے ابتدائی حلق کا مخرج کہا جاتا ہے۔ تو اسے کیسے ساؤنڈ کرتے ہیں، اس کی کیسے ساؤنڈ ہوتی ہے؟ لَنَخْرُجَنَّ، را کو پر پڑھیں گے، اور یاد رکھیں نون کے اوپر ہمیشہ جب بھی شد آ جائے گی تو نون پہ غنہ ہوگا، نون پہ شد آ جائے گی یا میم پہ شد آ جائے گی، دونوں صورتوں میں غنہ ہوگا۔ غنہ کیسے؟ لَنُخْرُجَنَّ، اسے غنہ کہتے ہیں۔ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ، مَعَكُمْ، عین کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے، کاف کو نرمی سے ادا کرنا ہے۔ وَلَا نُطِيعُ، ٹھیک ہے، یہ الف مدہ ہے، اگر کوئی اس کو ولا پڑھے گا تو وہ الف مدہ ہی نہیں پڑھے گا تو وہ غلطی کر بیٹھے گا، اسے ہم پڑھیں گے وَلَا نُطِيعُ، یہ یا مدہ ہے اور یہاں پہ نون کے اوپر پیش ہے، اور پیش کی آواز لمبی نہیں ہوتی ہے جیسے نون پیش نو، لیکن آگے یا مدہ ہے تو اسے کھینچ کے پڑھیں گے، کیسے؟ تو زیر یا توی نو توی، آگے پھر سے پیش ہے تو کیسے؟ عین پیش عو نو توی عو، بس اگر کوئی کرے اب نتوی عو تو اس نے تو واو مدہ بنا دیا جبکہ یہاں ہے ہی نہیں ہے، اس لیے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے۔ فیکم احدا ابدا وان، فیکم، یہاں بھی یا مدہ ہے اور یہ کاف جو ہے نرمی سے پڑھا جاتا ہے، سختی سے موٹا قاف پڑھا جاتا ہے، موٹا کر کے۔ احدا ابدا، اچھا جی، پہلے ہمارے پاس نون ساکن کے بعد حمزہ آیا تھا، اب تنوین کے بعد حمزہ آ گیا تو پھر اظہار ہوگا، ٹھیک ہے، نون ساکن کے بعد آ جائے حروف حلقی میں سے کوئی حرف یا تنوین کے بعد، پہلے بھی ہمارے پاس حمزہ آیا تھا، ابھی بھی حمزہ آیا ہے تو یہاں بھی اظہار ہوگا احدن ابدا۔ اچھا جی، یہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، یہاں پہ اظہار کا اور یہاں پہ ادغام بالغنہ کا۔ غنہ کیسے ادا ہوتا ہے یہ والا؟ ابدا وان قتلتم، اچھا جی، نون ساکن کے بعد قاف آ گیا ہے جو کہ حروف اخفاء میں سے ہے، نون ساکن کے بعد قاف جو آیا ہے وہ حروف اخفاء میں سے ہے، اس لیے یہاں پہ نون کی آواز کو ہم چھپا کے پڑھیں گے، کیسے چھپائیں گے؟ وَإِن قُتِلْتُمْ، اسے کہتے ہیں چھپانا۔ آگے پھر سے اخفاء آ رہا ہے، سنیں غور سے، لَنَنصُرَنَّكُمْ، پھر سے نون ساکن کے بعد صاد حروف اخفاء میں سے آیا ہوا ہے تو اسی لیے یہاں پہ بھی اخفاء کا قاعدہ ہوگا، کیسے؟ لَنَنصُرَنَّكُمْ، حروف اخفاء 15 ہیں، اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ نون ساکن اور تنوین کی آواز کو چھپاتے ہیں۔ گزشتہ کئی کلاسز میں یہ قاعدہ ہم کر چکے ہیں، پھر بھی کریں گے۔ بہرحال آج جو ہے واو مدہ، الف مدہ، یا مدہ کا نمبر ہے، انشاءاللہ کل کے دن ہم اخفاء پہ کام کریں گے۔ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ، اللہ کا نام پر پڑھنا ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے، جب بھی اللہ کے نام سے پہلے زبر ہو تو اللہ کا نام پر پڑھا جاتا ہے۔ یشہد انہم، اچھا جی، آگے یہ اس چیز کا دھیان رکھنا، بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں یشہدو، ہاں کو بھی لمبا کرتے ہیں اور دال کو بھی لمبا کرتے ہیں، میں نے نوٹس کیا نماز میں بھی یہ غلطی کی جاتی، جب پڑھتے ہیں اشہدو اللہ الہ تو اکثر لوگ پڑھتے ہیں اشہدو اللہ الہ، تو دال کو خواہ مخواہ لمبا نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے بعد واو نہیں ہے، نہ تو دال کے اوپر الٹا پیش ہے، تو اسے ہم پڑھیں گے یشہدو انہم لکاذبون، پھر سے نون کے اوپر شاد آ گئی تو ہم نے نون پہ غنہ کرنا ہے، کیسے ہوتا ہے غنہ؟ انہم، یہ غنہ ہے، البتہ ہا کا جو تلفظ ہے حلق سے نکالنا ہے، بعض لوگ انہم پڑھتے ہیں، کوئی انہم پڑھتے ہیں، تو صحیح والا جو ہے وہ انہم ہے۔ لکاذبون، یہ باریک کاف ہے، موٹا قاف نہ نکالیے گا کیونکہ بعض لوگ اس کو لقاذبون پڑھتے ہیں، اس کو باریک کاف ہی پڑھ سکتے ہیں اور یہ واو مدہ ہے۔ آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، یہ ایک آیت ہو گئی، اب چلتے ہیں ہم بورڈ کی طرف، ہم بورڈ پہ انشاءاللہ حروف مدہ کے قواعد پہ کام کریں گے کہ حروف مدہ کون سے ہیں اور کتنے ہیں۔
اچھا جی، سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے حروف مدہ کتنے ہیں. حروف مدہ 3 ہیں، واو، الف، یا. جب واو ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہو، جب الف میں نہ ساکن ہو نہ کوئی اور حرکت ہو، سادہ الف ہو، یہ پیش ہو، واو ساکن ہو، اس سے پہلے حرف پہ پیش ہو، آگے الف. جب الف آ جائے اور اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہو، واو ساکن سے پہلے پیش، الف سے پہلے زبر، یا کا ساکن ہونا ضروری ہے اور واو کا ساکن ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، الف کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہونی چاہیے. یا ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف نیچے زیر ہو تو یہ کہلائے گا یا مدہ. ٹھیک ہے، واو ساکن سے پہلے پیش، الف سے پہلے زبر آ جائے، یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو یہ واو مدہ، الف مدہ، یا مدہ کہلائے گا. اسے کہتے ہیں حروف مدہ. اور مدہ کیسے لکھتے ہیں؟ ایسے. اوپر آپ ہیڈنگ دیکھ دیں، حروف مدہ. حروف مدہ 3 ہیں، واو، الف، یا. تو چلیں اب بتاتے ہیں اس سے پہلے جو حرف آتے ہیں وہ کس طریقے سے ہوتے ہیں، اس پہ اب کام کرتے ہیں ہم. جیسا کہ واو ساکن سے پہلے آ گیا با پہ پیش، با پیش، یہ آ گیا تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ با پیش واو ساکن بو. یہ ہم نے حرف مدہ کو کھینچ کے پڑھا ہے. پھر الف سے پہلے آ گیا تا، تا زبر الف، تا، یہ الف مدہ ہے، اسے ہم نے کھینچ کے پڑھا ہے. جیسا کہ یا ساکن سے پہلے آ گیا زیر، واو زیر یا ساکن وی. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پہ با بھی ہو سکتا ہے، تا بھی ہو سکتا ہے، سا بھی ہو سکتا ہے اور واو بھی ہو سکتا ہے. اس سے پہلے جو بھی حرف ہو شرط ہے کہ اس کے اوپر پیش ہو. اسی طرح الف سے پہلے کوئی بھی حرف ہو شرط ہے کہ اس کے اوپر زبر ہو. اسی طرح یا ساکن سے پہلے حرف کوئی بھی ہو، الف، واو، تا، با، یا، سا، کچھ بھی ہو، لیکن اس سے پہلے حرف نیچے زیر ہو تو یہ واو مدہ کہلاتا ہے. اگر اس سے پہلے یا آ جائے یعنی کہ وہ بنے گا یا زیر یا ساکن جی، یعنی یا کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو اسی لیے آپ نے لفظ میٹر نہیں کرتا، یہاں پہ حرکت میٹر کرتی ہے. واو ساکن سے پہلے پیش، الف سے پہلے زبر، یا ساکن سے پہلے زیر. ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں مدہ. یہ 3 حروف مدہ ہیں اور پھر اس طریقے سے جب حروف مدہ آتے ہیں تو ان کو کھینچ کے پڑھتے ہیں. آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے. انشاءاللہ پھر ایک نئے سبق کے ساتھ اور ایک تجوید کے نئے قاعدے کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.